شام کے مفرور صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسما اسد کے لیے وگ میگزین نے 2011 میں یہ لکھا تھا کہ وہ نہ صرف بہت وزادار اور مقناطیسی شخصیت کی حامل ہیں بلکہ انتہائی گلیمرس اور دلکش خاتون اول بھی ہیں۔ وگ میگزین نے اپنی رپورٹ میں اسما اسد کے تعارف میں ان خصوصیات کا ذکر کیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میگزین نے ان کے شوہر کی حکومت کی جانب سے آزادی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے خلاف وحشیانہ تشدد کے الزامات کے بعد اس مضمون کو ہٹا دیا تھا۔ 2016 میں روسی ٹیلی ویژن چینل روسیا 24 کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسما اسد نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے خانہ جنگی سے دوچار قوم کو چھوڑنے اور جنگ زدہ شام میں محفوظ طور پر نکالے جانے کی پیشکش کو بالکل مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شروع سے ہی یہاں پر ہوں اور میں نے کبھی یہاں سے کہیں اور جانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہے۔ تاہم رواں ہفتے دمشق میں باغی افواج کی آمد سے صورتحال بالکل بدل گئی اور نتیجتاً شام میں بشار الاسد کی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی حکومت کا اختتام ہو گیا۔ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ اسما اسد شام سے روس کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں روسی سرکاری میڈیا کے مطابق انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی گئی ہے۔ ایک جانب ان کے شوہر بشار الاسد کے حامی انہیں دمشق کے پھول سے تشبیہ دیتے ہیں، تو دوسری جانب ان کے ناقدین اور دشمنوں نے انہیں موت کی دیوی کا لقب دے رکھا ہے۔ اسما اسد نے اپنے شوہر اور ان کی حکومت کے ساتھ متعدد مواقعوں پر وفاداری کا برملا اظہار کیا۔ جنگ کے ساتھ چیزیں تیزی سے بدلتی گئیں۔ 2012 میں یورپی یونین نے اسما پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کے سفر پر پابندی لگا دی اور ان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے تھے، لیکن اسما نے اپنے شوہر کی حمایت میں بیانات جاری کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ تشدد کے متاثرین کو تسلی دینے کے لیے وقف ہیں۔ روسی ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے 2016 کے انٹرویو میں اسما نے یہ کہا تھا کہ وہ بے گھر اور زخمیوں، شامی فوجیوں اور جنگ میں ہلاک ہونے والے خاندانوں کے لیے مدد کا انتظام کرنے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کر رہی ہیں۔ 2018 میں شامی حکام نے یہ آگاہ کیا کہ اسما اسد چھاتی کے کینسر کا علاج کرا رہی ہیں۔ 2019 میں شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد پتہ چلنے کی بدولت وہ صحت یاب ہو گئی ہیں، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ لیکن مئی 2024 میں شام کے صدارتی دفتر نے یہ اطلاع دی کہ اسما اسد میں لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی ہے۔ ایک ذرائع کے مطابق بیان میں یہ کہا گیا 48 سالہ اسما کو علاج کے خصوصی پروٹوکول سے گزرنا پڑے گا، جس کے تحت انہیں خود کو الگ تھلگ کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں وہ عوامی مصروفیات سے دور رہیں گی۔ لیکن اب وہ مکمل طور پر صحت یاب تو نہیں ہوئی، لیکن اپنا علاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ ماسکو میں ہیں۔